کسی نے جان بوجھ کے کراچی کو دیوار سے نہیں لگایا. انفراسٹرکچر جو کراچی کا برا ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, کوئی اور نہیں ہے. ایک پیسے کا کام نہیں کرتے. ہم پاگل پنا کرتے ہیں نا. دیکھیں اصل لڑائی پاکستان میں جو ہے نا وہ مہاجر سندھی پنجابی پٹھان مالوچ کی نہیں ہے. اصل لڑائی امیر غریب کی ہے. کیا وجہ ہے کہ کراچی پرائیورٹی میں نہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں رہتا ہے, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں رہتا ہے, نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہتا ہے, اور یہاں سے انڈسٹری پاکستان سے باہر بھی موو ہو رہی ہے, پاکستان کے دوسرے ایون پنجاب کے سبربس کے اندر بھی جا رہی ہے. مطلب سمجھیں آپ ہزارہ موٹر وے کے اوپر, ہتار کے ایریا کے اندر, لاہور کے پاس, ہر جگہ جا رہی ہے. کراچی کی انڈسٹری یا کراچی کے وہ جو جیسے کہتے ہیں ایک بڑا انورٹڈ کامرس میں بالکل کارنر کر کے کراچی کو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھا ہوا ہے؟ یہ بہت سارے ہمارے کراچی کے بھائیوں کا یہ تاثر ہے. سر آپ بھی کراچی؟ نہیں, میں بالکل کراچی سے ہوں, میں مہاجر ہوں, اس میں کوئی شرماتا نہیں ہوں میں. اور اس تاثر کے اندر کچھ صحیح چیزیں بھی ہیں اور کچھ غلط چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے جان بوجھ کے کراچی کو دیوار سے نہیں لگایا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. مگر آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی تو وفاق کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مسلم لیگ یا نون یا پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کو ڈائریکٹ بہتر کر سکیں اگر ان کے پاس وفاق میں حکومت بھی ہو, اگر سندھ میں حکومت نہ ہو. سندھ میں حکومت میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریلائی کرتی تھی سندھی بولنے والے دہی سندھ کے شہریوں کے اوپر الیکشن جیتنے میں. اب کراچی سے ان کو کچھ سیٹیں ملی ہیں, کچھ اللہ کی غنیمت ہے, اور کچھ جیتی بھی ہیں. صحیح ہے. اور کچھ کام بھی کرتے ہیں کراچی میں وہ سندھ کے اندر, لیکن مہاجروں سے ووٹ نہیں ملتا پیپلز پارٹی کو, لیکن دوسرے جو شہری ہیں کراچی کے. اس کے بعد ایم کیو ایم نے بھی اپنی سیاست جو تھی وہ بڑی محدود کر دی اور صرف مہاجروں کی سیاست کر دی ہے. کہ ایم کیو ایم 1990 کے اندر کراچی کا ہر شہری سے ووٹ لیتی تھی, پنجابی سے, پشتون سے, اور یہ بہت سارے رہتے ہیں یہاں پہ اور بالکل زندگی بھر یہاں رہے ہیں, پیدا بھی ادھر ہوئے ہیں. تو ایم کیو ایم نے بھی ان کو اپنا شہری نہیں سمجھا, اپنے برابر نہیں سمجھا کہ یہ اگر کوئی پنجابی بولنے والا ہے, کراچی میں پیدا ہوا ہے, منظور کالونی میں پیدا ہوا ہے, اختر کالونی میں پیدا ہوا ہے, یا ناظم آباد میں پیدا ہوا ہے, تو ایک 1990 کی ایم کیو ایم تھی وہ ساتھ لے کے چلتی تھی. 2000 کی ایم کیو ایم نے اس کو بھی ساتھ نہیں لیا, تو اس کے پاس بھی کوئی گھر نہیں تھا. پھر ایم کیو ایم اپنی لڑائیوں کے اندر لڑتی رہی اور کراچی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی. وہ ہر وقت پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیتے تھے, جو بھی لندن وغیرہ کے ان کے آرڈر آ جاتے تھے, قصہ ختم ہو جاتا تھا. ایسے ہی لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ ہو گیا کہ بہت سارے چنیوٹی بڑے پنجابی جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے. وہ ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنا خوف تھا ان کو کہ وہ کراچی سے 50 سال کی اپنے دوستی یاری چھوڑ کے چلے گئے. اس میں ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا. یہ صحیح. ٹھیک ہے, یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے نہیں بھگایا تھا ان کو, یہ ایم کیو ایم کے ڈر سے بھاگے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امن کمیٹی آئی, اس نے بھی اپنی ایک جہاد شروع کرا, اس کو چھوڑ کے لوگ پاکستان سے بھی بھاگے ہیں. جہاں تک گیس نہیں ملتی کراچی میں انڈسٹری کو, تو وہ پورے پاکستان میں نہیں ملتی, اور کراچی تو سب سے زیادہ لکی تھا. پنجاب میں تو بالکل گیس نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور بجلی جو تھی سب سے کم لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوتی ہے. یہ آج بھی میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ سب سے کم لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوتی ہے دیگر شہروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. سو بجلی اور گیس کی کمی نہیں ہے. وفاق نے وہ ڈسکرمنیشن کوئی نہیں کی ہے, ان کا فائدہ ہوا ہے. اب یہ کہ انہوں نے گیس بہت زیادہ مہنگی کر دی ہے. وہ کچھ لوگ تھے کیئر ٹیکر میں جنہوں نے کہا کہ گیس مہنگی کر دو تو کراچی کی بھی گیس مہنگی ہو جائے اور بجلی سستی کر دیں. تو حکومت نے پہلی والی بات تو مان لی, گیس مہنگی کر دی, لیکن ظاہر ہے کہ بجلی سستی نہیں کری. انفراسٹرکچر جو کراچی کا برا ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پیسے کا کام نہیں کرتے یہ لوگ, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو نوکریاں نہیں ملتی اردو اسپیکنگ لوگوں کو, یا پنجابی اسپیکنگ لوگوں کو, یا پشتون اسپیکنگ لوگوں کو, یا کراچی کے سٹیزنس کو, لیٹ می جسٹ سے کراچی کے سٹیزن, بالکل اس میں سب شامل ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سب شامل ہیں اور سب شامل ہونے چاہیے. بالکل. وہ نوکریاں نہیں ملتی ہیں بیکاز آف پیپلز پارٹی. وہ 20 اگر ڈی ایس پی رکھ رہے ہیں تو 20 کے 20 سندھی اسپیکنگ رکھتے ہیں. کوئی کوٹے ووٹے کا کانسیپٹ نہیں رکھتے ہی ان کو ہیں, صرف کوئی نان سندھی اسپیکنگ نہیں رکھتے. کچھ نوکریاں اس میں فروخت ہوتی ہیں, کچھ نوکریاں ووٹرز کو دی جاتی ہیں. وہ 100% ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے ذہن میں. لیکن ایم کیو ایم جو ہے پھر وہ بات کرتی ہے صرف مہاجروں کی نوکری کی, جبکہ اس کو بات کرنی چاہیے تھی کراچی کے ریزیڈنٹس کی. ٹھیک ہے,
کیونکہ اگر مطلب ایک میمن بولنے والا بھی 50 سال سے کراچی میں رہ رہا ہے اور ایک پنجابی بولنے والا بھی رہ رہا ہے تو دونوں پاکستان کے شہری ہیں. میں تو یہ سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کوئی پرماننٹ ریسیڈنٹس کا اور ٹیمپرری ریسیڈنٹس کا. جو ٹیمپرری ریسیڈنٹ ہوتا ہے وہی انسان کا ریسیڈنٹ ہوتا ہے. تو جو پشتون یہاں پہ رہ رہا ہے کراچی میں وہ کراچی کا شہری ہے, اور 6 مہینے سے زیادہ یا 1 سال سے زیادہ کراچی میں رہ جائے تو کراچی کا شہری ہو جانا چاہیے. اس کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. میں امریکہ میں اگر جاتا ہوں اور امریکن پاسپورٹ یا شہریت لیتا ہوں اور اس کے بعد اگر 6 مہینے اوہایو رہتا ہوں تو اوہایو کا شہری بن جاتا ہوں, اس کی مجھے ڈومیسائل مل جائے گی, لیکن سندھ کی نہیں ملتی مجھے ڈومیسائل, دہی سندھ کی. ٹھیک ہے. اس طرح اگر کوئی آدمی کراچی آ کے رہتا ہے 6 مہینے سال رہتا ہے کراچی کا شہری ہے, ختم. اس کو پھر کراچی میں نوکری میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی اور چیز میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اس کے ووٹ کے اندر بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اس کی بجلی کے کنیکشن میں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پورا اصول ہر جگہ پاکستان میں ہونا چاہیے کہ اسد بھائی اگر جا کے 4 سدہ میں رہتے ہیں اور 6 مہینے 4 سدہ میں رہیں گے تو 4 سدہ کے شہری ہوں گے, پرووائڈیڈ وہ پاکستانی سٹیزن ہیں جو کہ وہ ہیں. یہ جو ہم پاگل پنا کرتے ہیں نا, دیکھیں اصل لڑائی پاکستان میں جو ہے نا وہ مہاجر سندھی پنجابی پٹھان مالوچ کی نہیں ہے, اصل لڑائی امیر غریب کی ہے. یہ تو پاگل پنے کے لوگ ہیں کہ جو نیشنلسٹ لوگ جو آ کے حکومت سے 6 مہینے پہلے وہ شروع کر دیتے ہیں سرائیکی صوبہ اور سندھی نیشنلسٹ اور مہاجر نیشنلسٹ. یہ تو پاگل پنے کی بات نہیں. کس بات پہ لڑائی کر رہے ہو یار؟ غریب آدمی پنجاب میں بھی غریب ہے, سندھ میں بھی غریب ہے, کراچی میں بھی غریب ہے, اور اس کی حالت وہی بری ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ جس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے نا وہ سب پریشان ہوتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ لینگویج یو اسپیک, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ کہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے وہ انگریزی بولنا اور نہ بولنا ہے, کسی اور زبان کو نہیں بولنا ہے. سو تھوڑا سا مہاجروں کو, کیونکہ میں مہاجروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہاجروں کو بھی تھوڑا سا تنگ نظری سے نہیں سوچنا چاہیے. آپ کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنے کا سوچ رہا ہے یا کوئی کنسپریسی نہیں ہو رہی ہے. یہ سیاست اس طرح کی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ سندھی لوگ دیتے ہیں تو وہ ان کا ہی کام کرتی ہے, ان کا بھی نہیں کرتی ہے. سچی بات ہے کہ سندھ کے اندر حالت جا کے دیکھیں, کراچی کے اندر کم از کم ایک چیز تو ہے نا کہ آپ کراچی میں اگر صبح چنے بھی لے کے نکلیں گے نا تو شام کو 1,000-1,500 روپے کما کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ دہی سندھ کے اندر ایمان سے جاؤ نا, کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو ادھر نوکریاں نہیں دو گے تو کیا ہوگا لوگوں کا؟ تو تھوڑی سی وہ تھوڑا سا دل بڑا رکھ کے کرنا چاہیے. لیکن انفراسٹرکچر وغیرہ کے اندر پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے اور مسلم لیگ کا قصور نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے.